السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے سورہ بقرہ کی یہ 100 آیات مکمل ہو گئی تھیں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ کچھ مرتبہ ایسے آیا تھا کہ جب بھی بتایا گیا تو اس میں کہا گیا کہ بھئی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ کہا بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو کہ ہمیں پورے قرآن میں آگے بھی نظر آتا رہے گا۔ تو اس میں سوال ایک تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی ایک عمل کی تو ہمیں فوراً چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں یا ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ ایمان یا علم اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا زیادہ کامل یقین، یہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا میں نے پڑھنے کی کوشش کی کہ بھئی کل بھی جب آیات پڑھی تھی تو اس نے کہا بھئی یہ سچے دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو ہلکا پھلکا تو بندے کو پتا ہوتا ہے، لیکن پوری جو ایک سٹوری ہے وہ اس کے میں جب پیچھے لگا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بھئی یہ پورا اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اور وہ والی چیز ہے کہ جب پوری ایفرٹ کر کے پوری کوشش کر کے جب بندہ اس کو سمجھتا ہے اور دین کی طرف، تو پھر جو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ لیول ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ میں آج وہ ٹاپک تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس پہ بہت زیادہ آرٹیکلز بھی ہیں، بہت زیادہ اور چیزیں بھی ہیں، تو میں آج صرف کوشش کروں گا کہ اس کی سمری آپ کو دے دوں، اور جیسے جیسے میں خود آگے سیکھتا جا رہا ہوں تو پھر جب ہم آگے پڑھتے رہیں گے تو پھر شاید میرے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور وہ میں پھر ایکسپلین بھی کرتا رہوں نا آگے۔ تو آج اس سمری میں پھر میں نے کچھ آیات اور کچھ احادیث انہی آرٹیکلز میں سے سلیکٹ کی ہیں، اور وہاں ایک پہلے ہی میں تمہید میں بتا دوں کہ اس میں ہے کیا کہ ہمارے پیدا اللہ تعالیٰ نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا، یا جب ہمیں پیدا کیا تھا اصل میں، تب سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، پھر اس کے بعد انسان کے اندر یہ جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر اپنے خالق کو جاننے کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ ایمان والا معاملہ آتا ہے، اور پھر جب اس حد تک کامل ایمان آ جاتا ہے تو پھر نیک عمل ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اور انجام ظاہری سی بات ہے کہ پھر جب ہم واپس جائیں گے تو پھر وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ جنت کا جب فیصلہ ہوتا ہے۔ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم قرار دی گئی ہیں۔ ایمان کو آپ علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کا یقین کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اور عمل وہ جو اس کی پھر علم کی بنیاد پہ یا ایمان کی بنیاد پہ جو عمل ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، نیک عمل کیے جا رہے ہیں، ایتھیزم کو لے لیں اگر ہم کہ بھئی خدا پہ ایمان نہیں ہے لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں، دوسروں کو کیا جا رہا ہے، اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، سارے قانون پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی چیزیں کی جا رہی ہیں، تو خدا کے ہاں اس کا ثواب نہیں ہے۔ کس وجہ سے نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، یا اپنے لیے بھی اس وجہ سے شاید کر رہا ہے کہ اس کو اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے، یا اس کو وہ معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا انٹرنل سیٹسفیکشن کے علاوہ کوئی ایسا فائدہ ہو سکتا ہے، یا اچھے اخلاق میں ایمان نہیں ہے، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ایمان آ گیا، اگر دوسری طرف سے مان لوں ایمان، ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں، میں آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے اعمال نہیں ہیں اگر اس طرح سے، تو پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ ہمیں پہلی سٹیپ پہ ایمان، علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پہ یقین، اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور وہی جو شروع سے ہی میں مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کو جو کہتا ہوں کہ وہ جو ہم پھر نیک اعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے پھر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے۔ عبادات کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے۔
تو جب یہ ساری چیز آ جاتی ہے تو پھر نہ ہم کسی کے اوپر کر کے احسان جتاتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے تیرے پہ یہ کیا، نہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا اور اس نے آگے آ کے کوئی جواب دے دیا یا اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو پھر میں کہوں کہ بھئی یہ کیوں اس نے ایسے کیا یا میرا دل خراب ہو. نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ نے مجھے اس کا اجر دینا ہے، بندہ مانے نہ مانے. تو یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو اس چیز کے اوپر پھر ہوئی تھیں اور میں نے سٹارٹ کیا. تو آج ہم اس کو لے کے پھر آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلا والا پارٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا والا پارٹ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں ظہور تو ایک بعد والے فیز میں ہوا ہے. اس سے پہلے جس کو آپ روح سے یا نفس سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کی تھیں اور اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ سورہ اعراف کی اب یہ آیت ہے 172 اور اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں یا اس کی ہم میرے خیال تلاوت ہم بعد میں جب ہم قرأت سنیں گے، ترجمہ آپ دیکھتے جائیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ تو بالکل واضح آیات ہیں. اور پھر آگے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. ایک مختصر سی آیات میں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری چیز واضح کر دی ہے. سب سے پہلے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ. اب بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ یاد دلاؤ، اب ہمیں تو کوئی چیز اس طرح کی ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو اگر ہمارے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یاد دلاؤ تو ہمیں تو وہ چیز یاد نہیں ہے. جب اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دیکھنا کہ ہوتا کیا، اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. مثال کیا ہے کہ ہم علم کی بنیاد پہ کیسے یقین کی طرف جاتے ہیں. پہلی مثال کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کو وہ ایکسپیرینس یاد نہیں ہوتا جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. کسی کو بھی یاد نہیں ہے، کسی کے ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آبزرویشنز ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیز ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز اس یقین کی حد تک ہوتی ہے. پھر کہ جب مجھے کہا جائے کہ جب تم اسی طرح سے اگر میں اس کو سامنے رکھوں کہ بڑا ہو جاؤں تو مجھے کہا جائے تم اس ٹائم کو یاد کرو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، تو مجھے تو نہیں یاد جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن میرا یقین اس لیول کا ہے کہ جب میں نے بڑے ہو کے غور کیا تھا، آبزرویشنز دیکھی تھیں، پڑھا تھا، اس طرح والی چیزیں ہوئی تھی، تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں بھی اسی طرح ہی پیدا ہوا ہوں گا. تو بالکل اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے یاد کرو کہ جب ہم نے اس ٹائم تمہیں پیدا کیا تھا. اور اس کے بعد ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا کیونکہ ٹیسٹ لینا مقصود تھا. ٹیسٹ اب لیا جا رہا ہے ہمارا، اور اس میں پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب غور کرو اور نشانیاں، اور پھر ہمارے سامنے یہ آیات بھی ہیں کہ بھئی یہ اس طرح سے ہوا تھا. تو یہ والی چیز ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہمیں علم کی بنیاد پہ ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری مثال اس کی کیا ہے کہ جیسے سائنسی اگر میں مثال لوں تو نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے. ایک سیب درخت سے ٹوٹتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے. پتھر کو زمین سے اٹھانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ذرا طاقت لگانی پڑتی ہے. اب سیڑھیاں اترنے کے مقابلے میں چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اب یہ ہیں صرف آبزرویشنز، یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہوتا ہے. اب
چاند اور تارے بھی آسمان کے آسمان میں گردش کر رہے ہیں، یہ ساری چیز اب یہ صدیوں سے چل رہا تھا، مشاہدہ ہم سارے کر رہے تھے، یہاں تک کہ کسی غور و فکر کرنے والے، عقل رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے بندے نے، نیوٹن نے مشاہدہ کیا اور اس نے کہا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ تو پھر اس نے جب غور و فکر کیا تو وہ کس چیز پہ پہنچا، تو اس نے کہا کہ یہ چیز ویسے تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کچھ چیزوں کا کہ ٹوٹ کے گر رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب اس نے مشاہدہ کیا تو ایک پھر حقیقت، سائنسی حقیقت بنیاد سامنے کر لی کہ بھئی یہ لا آف گریویٹیشن ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر آگے ایکسپیریمنٹس بھی بے شک کیے اور اس میں ایک ایکویشن بھی کر دی، لیکن وہ صرف ایک آبزرویشن کی بنیاد پہ غور و فکر کرنے پہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر اس حد تک پہنچ گیا کہ اب ہمارا لیول اس پہ یقین کی حد تک ہے، کہ جب ہم گریویٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم فوراً یقین کی حد تک ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں وہ تو ہے، اور اس کی یہ بھی ہے، اور اس کا یہ بھی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ اسی چیز پہ ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر خود گواہ بنایا ہوا ہے. ہم اس چیز کی گواہی خود دیں گے جب ہم موت سے ہمکنار ہوں گے، جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، تب یہ ساری یاداشت ہماری واپس آئے گی، اور پھر جب یہ بھولا ہوا واقعہ ہمیں یاد آئے گا، اور پھر جب اللہ پوچھے گا تو ہم خود اس چیز کی گواہی دیں گے، واقعی میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم وہاں گئے، ہمیں تو نے نشانیاں دکھائیں، ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں، ہم یقین کی حد تک ایمان لانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے کی تھی وہی پھر وہ ایمان بھی لائے، یقین کی حد تک گئے، اور خود اپنے اوپر گواہ بن کے. اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ بہانہ بھی ختم کر دیا کہ اینڈ پہ یہ نہ کہہ دینا کہ مجھے تم نے اس باپ دادا کے ہاں پیدا کر دیا تھا جو کہ پہلے سے شرک کر کے آ رہے تھے. اب یہ ان ساروں کے لیے بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ کسی بھی خاندان میں پیدا کیا ہے، جو نان مسلم آپ کہہ لیں ہمیں اس ٹائم، یا ایتھیزم پہ کہہ لیں، یا کسی بھی جگہ پیدا کیا ہے. اور یہاں سے وہ پوائنٹ نکلتا ہے جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا، یا اپنے خالق ہونے کا، یا اپنے رب ہونے کی وہ چیز جو ہے وہ ہماری سرشت میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے اندر ودیت کی ہوئی ہے. وہ باہر سے تو اس کی نشانیاں ملتی ہیں، اور اس کو سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ یہ انسانی جبلت جس کو کہتے ہیں نا، یہ اس سے نکلتی ہے. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یا وہ ہوتی ہے، تو یہ اس کی جبلت میں ہے. اس کو پھر عقلی طور پہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس جبلت کی بنیاد پہ جب اسے پیاس لگتی ہے، وہ روتا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، ہم اس کو وہ خوراک دیتے ہیں، یا پانی دیتے ہیں، یا دودھ دیتے ہیں، تو اس کی اس جبلت کی تسکین ہو جاتی ہے. اب یہی جبلت ہے پھر نیکسٹ سٹیج میں اگر ہم لے کے جائیں تو ایک جیسے جنس کی جبلت ہوتی ہے. جنس کی جبلت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شروع میں نہیں ہے، شروع میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، ایک خاص فیز پہ جا کے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی یہ جنس بھی کوئی چیز ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ لیکن ایک خاص فیز تک نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح انسان کے خالق، یا انسان کے خالق تک پہنچنے کے لیے اپنے مخلوق ہونے کا شعور، یعنی میں ایک مخلوق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور میں ایک بے بس ہوں. بے بس چیزوں کا میرا اپنے اوپر کنٹرول اتنا نہیں ہے. اور یہ ہم تھوڑا سا ایمپلیفائی اس ٹائم بھی ہوتا ہے جب انسان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جب کوئی بیماری پیش آ جاتی ہے، جب اگر اپنے سامنے اولاد اگر کوئی فوت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، یا ہمارے بڑے فوت ہو جاتے ہیں، یا ہمارے آس پاس ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تب انسان کو جو ایک بے بسی والا ایک خیال یا وہ چیز جب انسان کے ذہن میں آتی ہے، تو وہاں سے یہ جو جبلت ہے، یا ہمارے اندر جو یہ سوال رکھا گیا ہے نا، یہ بہت زیادہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے، اس بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، اور پھر انسان کے اندر یہ سوال بہت زور پکڑ لیتا ہے، میں ہوں کون؟ میں ایک بے بس سا ایک مخلوق ہوں. اور جب مخلوق ہونے کا شعور ہوتا ہے تو پھر انسان کے خالق کی طرف جانے کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس کا جب میں بار بار قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم مخلوق ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا شعور ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ اس ٹائم شعور کی عمر پر پہنچنے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے.
تو اب یہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ فیز کیا ہے کہ اب ہم شعور کی عمر میں پہنچ گئے، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھئی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو شروع میں ہمیں ایک اطلاع دی گئی کہ بھئی ہمارا ایک خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس نے ساری پیدا کی ہیں چیزیں، زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ ساری مخلوق بنائی ہے، اور یہ چیزیں ہیں، ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے، ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے، جس طرح میں اب اپنے بچوں کو بھی دیکھوں 9-10 سال کے ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کو جب میں بتاتا ہوں، کیونکہ اندر ان کے ابھی وہ پیاس یا وہ جبلت کا ظہور نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے صرف یہ ایک اطلاع ہے، اور اطلاع ایمان کے لیول پہ نہیں ہوتی۔ اطلاع یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، اب میں اس کے اوپر مانوں یا نہ مانوں، نمازیں پڑھیں یا کس طرح سے کریں، تو وہ ان کی عادت بنانے کے لیے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز لیکن انہیں ہیلپ کرتی ہے جب ان کے اندر یہ پیاس سٹارٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ چیز ان کو ہیلپ کرتی ہے، اچھا ہمارے والدین نے ہمیں یہ بتایا تھا، پھر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ہونا شروع کرتی ہیں۔ تو یہ بات وہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ شعور کی عمر پہ پہنچنے کے بعد پھر سچائی کو پانے کی طلب ہوتی ہے، پھر خالق کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو غور کر کر، جو فکر کر رہا ہوتا ہے، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے نا، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ان کے لیے نشانیاں ہیں، یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں مرضی کس کونے میں ہو، کسی دنیا کی کسی جگہ پہ ہو، کسی خاندان میں کسی جگہ پر بھی پیدا ہو۔ اور یہاں سے ایک ویسے ہی میں تھوڑی سی یہ بات بھی بتا دوں کہ جب بندہ اس ایج کو پہنچتا ہے اور پھر سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے، تو پھر خالق کی تلاش کو اگر آپ دیکھیں نا، پھر آپ ہمیں پرسپیکٹیو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ انسان کے مخلوق ہونے کا احساس ہی ہے، جو آپ ہندوازم میں بھی دیکھیں گے، بدھزم میں بھی دیکھیں گے، کسی بھی اور ریلیجن میں دیکھیں گے، اسلام تو الہامی کتابیں یا اس سے پہلے سلسلہ حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا ہے، یہ بھی کانسیپٹ ہے۔ یہ بنیادی چیز ہمیں سمجھ آ گئی نا، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ لوگ پھر سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمیں ایک خالق کی ضرورت ہے، اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے سفر جب سٹارٹ ہو رہا ہے، تو پھر یہ والی چیزیں آ رہی ہیں کہ اب وہ کسی بت کو بنا کے پوجنا شروع کر دیا، یا کوئی اور حرکتیں اس طرح کی شروع کر دیں۔ پہلی چیز تو ان کو پتہ چل گئی نا کہ میں خالق ہوں، مجھے ایک معبود چاہیے، تو وہ اب بے شک بت بنا لیں، بے شک یہ کر لیں، لیکن پہلے فیز میں وہ پہنچ گئے ہیں پھر، اور وہاں سے پھر یہ ان کو احساس کچو کے دلاتا ہے کہ نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بت جو ہیں یہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے کام کیسے کریں گے، یا سکھ ازم ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، وہ بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گا، وہ میں بھی پھر نہیں بتاتا۔ ہمارے لیے اگر میں صرف اب اپنے لیے آؤں، تو ہمارے لیے اللہ کی معرفت ہوتی ہے پھر اس ٹائم، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس کے لیے ہم جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے، کہ ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، سامنے ہی ہمارے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمیں باقی ساروں کی نسبت وہ اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بتوں سے نکل کے پھر ہم باقی جگہوں پہ جائیں، الہامی کتابوں پہ جائیں اور پھر قرآن تک پہنچیں۔ ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور سامنے ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ تھوڑی بہت اگر ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں قرآن پڑھنے میں، وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اسی خوش نصیبی پہ ہی ہمیں اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ورنہ اسی کی تلاش میں، خالق کی تلاش میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، جنگلوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہی چیزیں پھر سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں کہ یہی پیاس ہوتی ہے جو کہ اس کو پانے کے لیے، اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں مختصر کرتا ہوں ٹاپک کو، اور پھر میں جاتا ہوں کہ قرآن میں جب میں جاتا ہوں تو پھر اللہ اپنے آپ کا انٹروڈکشن کس طرح سے کرا رہا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا وہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ، اس میں بھی یہی بتا رہا تھا نا کہ بھئی اللہ کون ہے، اور اب یہ دیکھیں سورہ الحشر ہے،
59 سورہ آیت 22۔ اب اس میں پیچھے بھی ہے سارا، لیکن اب اس چیز کو دیکھنا ان دو تین صورت میں، دو تین آیات میں، کہ اللہ اب ہم اپنے خالق کی تلاش میں نکلے ہیں، پہلے قرآن تک پہنچے ہیں، قرآن میں ہمیں اللہ اپنا تعارف کس طرح سے کروا رہا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر پر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے، یعنی کہ سراسر رحمت اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا ترجمہ رحمان اور رحیم کا ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا ہے، اس میں بتا بھی دیا کہ میں نے تخلیق کا منصوبہ بنایا ہے، اس کو نافذ کیا ہے، صورت گری کی ہے، اور اینڈ پہ بہترین نام بتا کے سب کچھ یہ بھی بتا دیا آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ چیزیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور اینڈ پہ جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اینڈ میں جو بات بتاتے ہیں نا، وہ پوری چیز کو کلیئر بھی کر دیتی ہے کہ وہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے، کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہے، دنیا بنائی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس میں ایک حکمت ہے، اس میں سوچنے والا، اس میں سوچنا پڑے گا، اس میں ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ زبردست یعنی کہ پھر ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ایک بالکل صرف ایک کچھ آیات لے کے، ویسے تو پوری جگہ پہ ہمیں اللہ کا ہم ڈھونڈنے نکلیں تو مل جائیں گی، صرف اسی چیز میں ہی اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں۔ اب یہی چیز ہے جو پھر آگے ہمیں ہم پیدا ہوئے، ہمارے اندر وہ ایک پیاس پیدا ہوئی شعور کی عمر میں پہنچنے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے سامنے قرآن نظر آیا، ہم اللہ کی معرفت میں نکلے، اور ہمیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ یہ آیات نظر آ رہی ہیں جس میں اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کرا دیا۔ اب ہمارے اندر جو خالق اور مخلوق کے رشتے والا تعلق ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے پھر آگے ایمان، یعنی کہ جو اطلاع ہمیں بچپن میں والدین سے یا آس پاس کے لوگوں سے یا مسجد سے یا کسی بھی جگہ سے ملی تھی، اب وہ اطلاع اپنے نیکسٹ فیز میں جا رہی ہے، کہ اب وہ یقین کی حالت میں جانے کی طرف کوشش کر رہی ہے، اور پھر ایمان کے لیول تک پہنچنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی سے مومن کا لفظ بھی نکلا ہے۔ اب اس کی اگر میں ڈیفینیشن کرنا چاہوں نا، تو اس کی صرف کچھ الفاظ کا چناؤ کروں تو وہ کیا ہے؟ جب کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ خدا پر ایمان ہے۔ انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل اور دماغ کو اس کے حوالے کر دے، تو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے۔ کہ پھر جب ہم ایمان لے آئے تو پھر ہمیں مومن کا لفظ ایک لقب دے دیا جاتا ہے، کہ مومن پھر کون ہے؟ جو دل و دماغ کے اس درجے میں جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دے اور پہنچ جائے، اس میں تسلیم و رضا کے اس لیول پہ پہنچ جائے۔ تو یہاں سے پھر وہ ایمان والی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، یہاں سے پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ
احادیث میں بھی اور پھر قرآن میں بھی جب مومن کی اصطلاح یوز کی گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ لوگ ہیں جو یقین کے لیول تک پہنچ گئے ہیں. تو اب ہم اگلے لیول پہ چلے گئے کہ اب ہم یقین کی حد تک پہنچنے لگے، اور اب وہ مومن کی اصطلاح یوز ہوگی، اور اب ایمان کے لیول کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہو رہا ہے کہ اچھا جی، بچپن کی حدود سے شعور کی عمر پہ اطلاع سے یقین، اور یقین اس لیول کا یقین کہ پھر ہم نے اس لیول میں تسلیم کر دیا، اپنے دل و دماغ کو پھر حوالے کر دیا اور اللہ کے اوپر اس طرح سے ایمان لے آئے. اب ایمان لانے والوں کی نشانیاں پھر کیا بتائی جا رہی ہیں، کہ اب وہ سچے ایمان کی جب بات ہوتی ہے یا سچی چیزیں بتائی جاتی ہیں، تب دیکھیں یہاں پہ کون سی آیات ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں، سورہ انفال ہے 8ویں سورت، اس کی دوسری آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. یہاں سے پھر ہمیں وہ لیول پتہ چل رہا ہے ایمان والوں کا جو پھر سچے اہل ایمان ہے، یعنی کہ وہ پھر آخری لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہاں سے ایک دو چیزیں ہمیں اور پتہ چل رہی ہیں کہ ایک یہ چیز ہے کہ جو ایمان کا پھر جو لیول ہے نا، اس کے پھر درجات ہیں، اور یہ درجات ایسے ہیں، یہ ابھی میں آگے پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پھر اوپر نیچے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ ہمارا سفر سٹارٹ ہوا، ہم نے یقین کی حد تک پہنچے، ہمارا ایمان تازہ ہوا تو اب پھر ساری زندگی ہمارا اتنا رہے گا، نہیں. پھر ایمان کے درجے ہیں، ان ایمان کے درجات کو اپنا بلند رکھنے کے لیے پھر ہمیں ساری زندگی کوشش کرنی پڑتی ہے. پھر ہمیں یہ ساری چیزیں لے کے اینڈ تک چلنی پڑتی ہیں، اور پھر یہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن سچا ایمان کا لیول ہوتا ہے کب؟ جب پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ پھر جب ہم آیات پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو دل لرز جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن کی آیات پڑھنے پہ، اور رب پر اعتماد رکھتے ہیں. یعنی جو مرضی پھر سچویشن ہو جائے، پھر اپنے رب پہ جو اعتماد ہے نا، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. پھر جو بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، پھر جو بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، پھر ہمارے بچے ہمارے سامنے دنیا سے گزر رہے ہوں، پھر ہمارے بڑے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہوں، پھر آس پاس یہ کوئی بھی حالات ہو رہے ہوں، ہمارا پھر رب پہ اعتماد ہے. آگے پھر کتنا ضروری ہے، پھر دو چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نماز کو بالکل ایزی نہ لینا. ہماری نماز کی حقیقتوں سے ہم اب آہستہ آہستہ جا کے اللہ کرے ہم واقف ہوں، لیکن نماز کو بہت ایزی ہم نے لیا ہوا ہے. مومن کے لیے پہلی چیز اب دیکھیں سچے ایمان کی، کہ وہ نماز یہاں پہ قائم کرتے ہیں. جب عبادات کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآنی آیات پڑھتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو پھر ہمارے ایمان کو کنٹینیوس لے کے آگے چلتی ہے. تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس کو ڈیلی پھر نماز کی صورت میں قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. اور آگے مال کی تو ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ مال کے مقابلے میں تو ان کے معاملے میں تو انسان بہت سخت ہے. مال خرچ کرتے ہوئے جان جاتی ہے. اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو تو بہت بہت مشکلات پیش آتی ہیں. تو وہی والی چیز کہ پھر یہاں پہ بھی مال خرچ کرنا، اب یہاں سے میں کہہ دوں کہ اس مال خرچ کرنے پہ بھی ڈفرینٹ لیولز آ جاتے ہیں. اور جو منیمم لیول، جو منیمم ہے، وہ ہے زکوٰۃ نکالنی ہے.
زکوٰۃ کے علاوہ تو پھر اس کے بعد تو سزا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان کے لیول سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر اپنی ضروریات کو، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے، مال کی جب بات ہوتی ہے کہ ضروریات سے بڑھ کے پھر جتنا بھی ہے، پھر زکوٰۃ تو چلو منیمم دے دی، لیکن اب میری بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات سے زیادہ بڑھ کے جو میرے پاس ہے میں وہ سارا اللہ کی طرف دے دوں، یہ دوسرا لیول ہے۔ اور لاسٹ لیول یہ ہے کہ پرسنل ضروریات، پرسنل سے مطلب کہ میری اپنی ذات کی جو ضروریات ہوں گی نا، ان میں بھی میں کٹوتی کر کے اس کو بھی اللہ کی راہ میں دوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی فیملی ہے اور اس کے بچے ہیں، میاں بیوی ہیں اور اس کے ماں باپ ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے پوری کرنی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے کٹوتی کرے، نہیں، ان کو اس نے اسی طرح سے پورا کرنا ہے، لیکن اس کی ذات پہ جو پیسہ لگ رہا ہے اس میں سے کٹوتی کر کے وہ دے تو وہ پھر اگلا لیول چلا جاتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن سے ہی کیا پتہ چل رہی ہیں، آیات پڑھتے ہیں دل لرز جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہی کہا جا رہا ہے ایسے ہی لوگ پھر حقیقی مومن ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان سے پھر قصوروں سے درگزر کرتا ہے اور بہترین رزق دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا ہوا ہے نا، تو اس میں بھی 2-3 احادیث ہیں۔ ہم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری سی بات ہے کہ وہ قرآن کی بنیاد پہ پھر آگے ایکسٹینڈ کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام میں سب سے پہلے عالم ہیں قرآن کے، بلکہ قرآن کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، پہلے اور سب سے بڑے عالم۔ اور ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لائیو گائیڈ کر رہا تھا، تو ان کے منہ سے یا ان کی چیزیں جب وہ پتہ چلتی ہیں تو بالکل اس پہ پھر اسی طرح سے ہی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس پلٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ بہت ہی پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، جیسے عام لوگوں کے لیول پہ 3 خصلتیں بتائیں، جس میں نے کہا کہ ایک ایمان تو پھر بہت بڑا ٹاپک ہو جاتا ہے نا، تو اب سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہے کہا کہ ذرا تھوڑی سی مٹھاس پانی ہے نا ایمان کی، 3 چیزیں دیکھ لو، اللہ سے محبت، اور پھر اس کے رسول سے محبت، اور یہی وہ پھر سچی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، جب ہم نے سوچنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ پیاس اپنے اندر آئی آپ کے، وہ پیاس کی پھر تسکین ہوتی ہے۔ جس طرح سے اب لوگوں سے پوچھا نا، وہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے، ان کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل رہا ہوتا ہے، یہ وہ لیول پھر پہنچ رہا ہوتا ہے، اور پھر خدا سے تعارف ہو رہا ہوتا ہے، خدا کی معرفت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو تسکین کے ساتھ اپنے خالق سے محبت ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، پھر آپ کو اس زندگی کی سمجھ آ رہی ہے، پھر آپ کو اس دنیا کی سمجھ آنا شروع ہو رہی ہے۔ پھر جو کل تک ہمیں یہ لگتا تھا نا کہ یہ آس پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر ہم مظلوم بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے، خالق سے پیار ہوتا ہے، خالق سے پیار ہونے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے کہ ان کے تھرو پھر ہمیں یہ قرآن ملا ہے، اور انہوں نے عملی زندگی سے ہمیں وہ ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ تو یہی بنیادی چیز بنتی ہے کہ پھر ان دونوں کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ باقی ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ صرف الفاظ نہیں ہے جس پہ میں کہہ کے اپنا وہ چلنا شروع کر دوں کہ جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں یہ ہوں، اعمال میں ظاہر نہیں ہو رہا، باقی چیزوں میں ظاہر نہیں ہو رہا۔ یہ وہ ہے جب یہ بنیادی طریقے سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے اور ایمان
اس لیول تک پہنچتا ہے تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے. تو پہلی نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دے دی. دوسرا پھر کہ پھر جو میرے معاملات باقی کسی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو وہ کسی بھی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر اب میں کسی بھی شخص سے معاملہ کر رہا ہوں تو کس بنیاد پہ ہے؟ اللہ کی بنیاد پہ. وہی پہلے میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیا پھر چیز ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کام کروں وہ میرے ساتھ برا کام کرے مجھے برا نہیں لگتا. کیوں؟ میں نے تو اللہ کے کہنے پہ کیا تھا. اب اس کو نہیں سمجھ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ میرے ساتھ برائی بھی کرتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کی اطاعت سے کیا تھا. میں کسی اس سے معاملہ کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں. اللہ نے اسے پیدا کیا میری طرح، وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں. تیسرا یہ کہ جب اتنی تکلیفیں کاٹنے کے بعد میں اس لیول پہ پہنچا ہوں کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، ایمان ملا ہے، تو پھر کیا بندہ سوچ سکتا ہے کہ واپس اسی اندھیرے میں چلا جائے، اسی ڈارکنس میں چلا جائے؟ اور وہ پھر پوائنٹ ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ اتنا برا بندے کو لگتا ہے کہ اتنا برا جانے کہ جیسے آگ میں پھر ڈالا جاتا ہے، اس کو ایسا برا جاننا ہے. تو یہ ایک حدیث ہے کہ اس سے صرف آپ کو ایمان کی مٹھاس کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہے کیا. اور یہاں اب اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ پھر ایمان کے درجے ہیں، ہمارا ایمان بھی پھر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کہ پھر وہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، بھی یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی یہ ایمان کے ہم لوور لیول پہ چلے جاتے ہیں، پھر اپر لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پھر مسلسل کوشش ہے جس کو اب ہم ثابت قدمی کہیں یا جس طرح سے کہیں کہ یہ پھر ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے اپنے آخری دم تک کہ ایمان اگر موصول ہوا ہے تو اس کی قدر کرو، پھر نمازیں پڑھو، پھر قرآن کو پکڑ کے مضبوطی سے رکھا جائے، پھر ایمان کو اس لیول پہ رکھا جائے. اور یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی ٹرانسلیشن تو مجھے نہیں ملی لیکن میں کر لیتا ہوں کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر برانچز ہیں، درجات ہیں، یا پھر کہا گیا ہے کہ 60 سے کچھ اوپر درجے ہیں. The most excellent of which is the declaration that there is no God but Allah. تو اس کا سب سے بیسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ the most excellent اس میں کیا ہے کہ جب ہمارے دل سے پھر جو بے اختیار چیز نکلتی ہے نا، وہ صرف عربی کے صرف الفاظ نہیں ہے جو ہم کلمہ جس کو کہتے ہیں، وہ پھر دل سے جو نکلتی ہے یہ چیز کہ نہیں کوئی اور نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. پھر ہم اس تک پہنچ گئے ہیں اور پھر ہم یہ دل سے آواز نکالتے ہیں کہ نہیں کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ تیرے. And the humblest of which is the removal of what is injurious from the path. اور کہ جو آخری درجہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ راستے میں سے آپ نے کسی چیز کو ہٹا دیا جو کسی کے نقصان کا باعث بن رہے تھے. And modesty is the branch of faith. کہ سب سے نیچے والا بھی بتا دیا، سب سے اوپر والا بھی بتا دیا، اور درمیان میں ایک بتا دیا کہ ماڈسٹی آپ کہہ لیں، عاجزی کہہ لیں یا حیا کہہ لیں. کچھ جگہوں پہ اس کو حیا سے کہا گیا، کچھ جگہ پہ عاجزی کو کہا گیا کہ یہ بھی ایمان کی ایک برانچ ہے. یہاں سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ بھئی ایمان پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا، تلاش شروع ہوئی، اطلاع سے یقین تک پہنچے، پھر تلاش سے ہم نے اللہ کو پایا، مسلمانوں کے اوپر جتنی رحمت ہو سکتی تھی اللہ نے کی، وہ ہم اللہ تک پہنچے. اور اس پہنچنے کے بعد جو دل سے میرے اندر سے جو کلمہ نکلا نا، اللہ تو ہی ہے، میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، وہاں تک اس ایمان سے لے کے ہم آگے چلے مسلسل. پھر ہمیں اب درجات پتہ چل رہے ہیں کہ درجات ہیں، اور پھر اعمال شروع ہوں گے کہ اس کی بنیاد پہ ہم اعمال شروع کریں گے. ایک اور حدیث ہے، اس میں میرے خیال ہم ساروں نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس کا سادہ ترجمہ اس سے بھی درجات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہو،
اس کے دائرہ اختیار میں کوئی چیز آئے تو وہ اپنے برا کام ہاتھ سے روکے، یا پھر اس کو زبان سے روکے، یا پھر اس کو اینڈ پہ صرف دل میں برا جانے، اور وہ ایمان کا اس کو کہتے ہیں کہ آخری درجہ ہے، یا اس کو لاس اس میں سے آتا ہے، the least of faith ادھر لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی ہم واقف ہیں، تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پھر ایمان کے درجات ہیں، اور اس میں دائرہ اختیار کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ وہی ہے کہ جیسے ایک اسکول کا پرنسپل ہے تو اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ اسکول میں کوئی برا کام ہوتا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کو اپنی اتھارٹی یوز کرتے ہوئے اس کو روکنا چاہیے، یا میں اپنی فیملی میں ہوں اور میں فیملی کا ہیڈ ہوں، یا میں نے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میرے بچے ہیں، یا میرے دائرہ اختیار میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ اگر برا کام کرتے ہیں جو کہ بالکل کلیئر برا ہے، تو پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، تو یہ ایمان کا پہلا زیادہ بڑا درجہ ہے، پھر زبان سے میں اس کو منع کروں گا، اور پھر اس کے بعد صرف دل میں برا جانوں کہ اگر میرا بچہ بھی کوئی کر رہا ہے تو وہ آخری درجات میں سے آ جاتا ہے، تو یہاں سے یہ چیز بھی ہمیں تھوڑی سی پتہ چل گئی۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ پھر جو ایمان نہیں لائے یا جن تک وہ چیز پہنچی، سوال پیدا ہوئے، وہ والی چیز آ جاتی ہے نا کہ پھر جنہوں نے کفر کیا، قرآن جس طرح سے اس کو تعبیر کرتا ہے، ایک طرف ایمان رکھ دیا، پھر دوسری طرف کفر رکھ دیا، سوال پیدا ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اس کو سلا رہے ہیں نا، پھر تھپا کے اس کو کہتے ہیں نہیں ہم غور نہیں کرنا چاہتے، یا ہم کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنا چاہتے، یا پھر حق سچ واضح ہو گیا، چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ نہیں یہ حقیقت کچھ اور ہے، اور پھر بھی اس کے اوپر اس کو ماننا نہیں ہے دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی بھی اور چیز کے لیے، کہ بھئی نہیں رہنے دو مسئلت ہے یا کوئی اور ہے، کر کے دنیاوی مسئلتوں کی بات پہ نہ مانا، پھر اس کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کفر کے بارے میں پھر یہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس پہ بھی میں آپ کو یہاں ایک آیت کا ریفرنس دے دوں، سورہ ابراہیم میں 18 نمبر آیت ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ یہاں پہ وہ جو میں پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ کیا کہ بھئی اگر ایمان نہیں ہے، علم کی بنیاد پہ ہم نے اللہ پہ یقین نہیں کیا اور ہم صرف اچھے اعمال کر رہے ہیں، یعنی علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اچھے اعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ پھر ایک راکھ کی طرح ہی ہے، جس کو پھر تھوڑی سی ایک طوفانی آندھی ہے یا کوئی چیز آئے تو وہ سارے اعمال بھی ہمارے اسی طرح کے پھر اس لیول پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اچھے اعمال اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے جا رہے، علم کی بنیاد پہ نہیں ہیں، ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہیں، پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے یہاں پہ، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں، سورہ النور کی آیت 39 ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت ہے، بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کو پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ بالکل ایسے ہی ہے جس میں پھر ایمان نہیں ہے، کفر کیا ہوا ہے، دنیاوی جیسے میں بات کرتا ہوں یا میرے ساتھ بھی جو حالات ہوئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، دنیاوی مفاد میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر بن رہے ہیں، پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو اس کی مثال اعمال اس میں بھی بے شک میں اچھے کر لوں لیکن ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو پھر جیسے صحرا میں دور ریت کو ایسے دیکھ کے لگتا ہے نا کہ پانی اکٹھا ہوا ہے اور میرے اندر پیاس ہے، میں بجائے اس کو کہ میں خدا کی معرفت حاصل کروں، خدا کی وہ، لیکن دنیاوی چیزوں کے پیچھے میں ریت میں جو وہ پانی کا عکس ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ پانی ہے، میں پھر اس کے پیچھے، سراب کے پیچھے بھاگتا ہوں،
وہاں پہنچتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ تو بالکل اور چیز تھی، میں تو اس کو کوئی پانی سمجھ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یہ تو کچھ اور نکلا ہے۔ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہاں پھر تجھے وہ چیز تو نہیں ملے گی، وہاں پہ تجھے پھر کون ملے گا؟ وہاں پہ تجھے پھر اللہ ملے گا، اور پھر اللہ کو پھر حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری طرف نکل جاتے ہیں ان کے لیے بھی بیان کر دیا ہے کہ پھر یہ چیز ہوتی ہے۔ آگے اور بھی اس طرح کی اگزامپل ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ تھوڑا ضروری لگا تھا کہ میں نے خود بھی جب پڑھنا شروع کیا یا مجھے دیکھنا شروع کیا کہ جو قرآن کی آیات میں ایمان سب سے پہلے اور پھر عمل صالح، ایمان، عمل صالح، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان جب بات کی جاتی ہے تو وہ کیا حقیقت ہے، یہ میں نے آپ کو بالکل مختصر انداز میں ایک سٹوری کی طرح تھوڑا سمجھانے کی کوشش کیا جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور میرا وہی طالب علمی والا سفر میرا جاری ہے، اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اس میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے تو وہ آپ بھی مجھے بتانا، تو آئندہ یعنی کہ جب ہم پڑھیں تو کم از کم ہمیں آئیڈیا ہو کہ جب بات کی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا سورہ عصر میں جو بات کی جاتی ہے نیک عمل کیے، ایمان لائے، تو یہ کون لوگ ہیں، یا ایمان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو میں ایمان لے آیا ہوں، یا جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت آیا تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جب پھر بندہ اس طرح سے ایمان لاتا ہے دل کے یقین کے ساتھ، تو پھر جس طرح سے کہتے ہیں نا مسلمان ہو جاتے تھے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ذمہ تھے، یعنی حقوق اللہ والے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بات کی جاتی ہے کہ مرتے ہوئے بھی اگر اس کو ایمان نصیب ہو گیا تو پھر اس کی نجات اس طرح سے پکی ہے کہ اس کے جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے جس میں اس نے حقوق اللہ میں غفلت ہو گئی تھی، تو اس کو ایمان نصیب ہو گیا تو اللہ پیچھے والی چیزیں معاف کر دے گا۔ تو یہ وہ بنیادی بات کی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان نصیب ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس پرسپیکٹو میں ہی دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں ایمان، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اور پھر اللہ نہ صرف ایمان بلکہ اس سچے ایمان پہ استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک، آخری سانس تک رکھے، جس کا وہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچا ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی جب آیات کو پڑھیں تو ہمارے دل بھی جب ہم پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں قرآن کی آیات پڑھیں تو اسی طرح سے لرزیں جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔